دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ, کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے, کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. یہ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا, یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے, لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا, ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں, بولو نا, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے, اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے.
اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ. پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا ہے، اماں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی، پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے؟ ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں، اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کی خود. لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ تو بات ختم ہو گیا. آپ لیٹ آئے نا، اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر، جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا، سخاوت، سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے، ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے، وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل. بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا، پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے. وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا، سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے، خزاں میں چل جائے، بہار میں چل جائے. تو کبھی نہ کبھی تو